السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ محترم, اچھی آ رہی ہے آواز. چلے الحمدللہ. وقت میں عبد المحسن بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر آپ چاہیں تو 10 منٹ پہلے درس شروع کیا جا سکتا ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو پھر چلنے دیں. یہاں پر مسئلہ نہیں ہے شیخ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 10 منٹ پہلے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تبدیل ہو رہی ہے ٹائم. چلیں پھر میں بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. اعلان کر دیجیے شیخ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. کتاب الفوائد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعریف، اور اس کتاب کا جو صفحہ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے صفحہ نمبر 60، اور یہ صفحہ نمبر 60 اس کتاب کی اس ایڈیشن کے مطابق ہے جس کے محقق شیخ محمد عزیر شمس ہیں. اور اگر دوسرا ایڈیشن کسی کے پاس ہے جس کے محقق ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی ہیں تو اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر بنتا ہے 94. امام صاحب کہتے ہیں رأى بعض الحكماء برذونا يسقى عليه فقال لو حمل جهادا لركب. سمجھدار انسانوں میں سے کسی انسان نے برزون کو دیکھا. الحکماء حکیم قسم کے لوگ جو بڑی حکمت والی باتیں کرتے ہیں، بڑی عمدہ باتیں کرتے ہیں، جو بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جیسے لقمان حکیم تھے. رعا بعض الحکماء، تو حکیم لوگوں میں سے کسی نے، اور پھر کہہ دوں حکیم سے مراد یہاں پہ طبیب نہیں ہے، علاج کرنے والا نہیں ہے، سمجھدار لوگ مراد ہیں، حکمت والی باتیں کرنے والے لوگ مراد ہیں. تو کسی حکیم نے، حکمت والے شخص نے دیکھا برذونن، ایک گھوڑے کو. برزون اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو عربی نہ ہو بلکہ کیا ہو، اجمی ہو. اجمی برزون گھوڑا جو بڑا طاقتور ہو، جس کے اعضاء بڑے مضبوط ہوں، جس کی ٹانگیں بڑی مضبوط ہوں. تو کسی حکمت والے شخص نے، عقل مند شخص نے دیکھا غیر عربی مضبوط گھوڑے کو، یسقى علیہ، اس پہ پانی پلایا جا رہا تھا. کیا گھوڑے پانی پلانے کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا گھوڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان پہ پانی لاد کر لائیں اور اپنی زمین کو پانی پلائیں؟ نہیں، گھوڑے اس کام کے لیے نہیں ہوتے. اس کام کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ گدھے. اس کام کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اونٹ. گھوڑا تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، یہ اس کام کے لیے نہیں ہوتا. اور پھر گھوڑا بھی غیر عربی، اتنا طاقتور، اس سے یہ کام لیا جا رہا ہے. فقالت، اس نے کہا، کس نے؟ اس عقل مند شخص نے، کہ لو حمل جہادا، اگر یہ فرما بردار ہو جائے. کون؟ یہ گھوڑا، یعنی کہ کنٹرول میں آ جائے، قابو میں آ جائے. تو لرکبا، تو البتہ اس پہ سواری کی جائے. یعنی کہ اس پہ سواری کیوں نہیں کی جا رہی؟ کہ فی الحال یہ سواری کرنے والے کے کنٹرول میں نہیں رہتا، بے قابو ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پانی لانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے. اور اگر یہ فرما برداری کرنے لگ جائے اس کی، جو اس کے اوپر سوار ہو، تو اس سے وہ کام لیا جائے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. تو یہ بات امام صاحب ہمیں کیوں بتا رہے ہیں جی؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ بات ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں
کہ اگر انسان وہ کام کرے جس کے لیے، اگر انسان نبی علیہ السلام کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، تو اللہ رب العزت انسان کو استعمال کریں، انسان کو لگا دیں اسی کام میں جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ اس کو پیدا کیا گیا کس کام کے لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے تمام جنوں کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر انسان نبی علیہ السلام کی اطاعت کرے جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ بندے سے وہی کام لیں جس کام کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ انسان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی عبادت پہ لگا دے۔ لیکن جب وہ اطاعت نہیں کرتا اللہ کے رسول کی، تو پھر وہ استعمال ہو رہا ہے ان کاموں کے لیے جس کاموں کے لیے اسے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسے ابلیس استعمال کر رہا ہے، اسے شیاطین اپنے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی عبادت میں لگا رکھا ہے۔ متى همت اقدام العزم بالسلوک اندفع من بین ایدیها سد القواطع۔ متا، جب، ہمت اقدام العزم بالسلوک، سلوک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کی جانب چلنا، اللہ کی طرف جانا، اللہ کے راستے پہ لگ جانا۔ العزم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ ارادے کو۔ اقدام کا معنی آپ جانتے ہیں، پاؤں۔ اندفاع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ اندفاع کا معنی زائل ہونا، ہٹ جانا۔ صد کا معنی کیا ہے؟ دیوار، رکاوٹ۔ القواطع، یہ قاطعاتن کی جمع بھی بن سکتی ہے اور قاطعن کی بھی بن سکتی ہے۔ عام طور پہ سامنے کے چار دانتوں کو، وہ چار دانت جو کاٹتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ قواطع۔ تو کہتے ہیں متا ہمت اقدام العزم بالسلوک، جب ہمت ارادہ کر لیں، اقدام العزمی پختہ عزم کے پاؤں، پختہ عزم والے پاؤں جب اٹھیں، ہمت کریں، ارادہ کریں، چلیں، جب اٹھیں کس کام کے لیے؟ بالسلوک الی اللہ، اللہ کی طرف چلنے کے لیے، تو ان دفعہ، تو پھر ہٹ جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں، من بین ایدیہ، ان پاؤں کے آگے سے، پختہ عزم والے پاؤں کے آگے سے، پختہ عزم والے قدموں کے آگے سے ہٹ جاتے ہیں کیا؟ سد القواطع۔ سد کیا ہوگا؟ دیوار، کاٹنے والی دیوار جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے، وہ زائل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ ہمت کرتے ہیں، پختہ عزم کر لیتے ہیں اللہ کے راستے پہ چلنے کا، توحید کے راستے پہ چلنے کا، قرآن پہ عمل کرنے کا، تو پھر رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رکاوٹیں مثال کے طور پہ کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں، جنت کے راستے پہ چلیں تو رکاوٹیں بہت ساری ہیں۔ کہیں شہوات، کہیں شبہات، کہیں گناہ، کہیں اللہ سے غافل کر دینے والی چیزیں، دنیا کا ساز و سامان، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والی ہیں۔ لیکن جب انسان پختہ عزم کر کے اللہ کے راستے پہ چل پڑے تو یہ ساری دیواریں گر جاتی ہیں، یہ ساری دیواریں زائل ہو جاتی ہیں۔ القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب فإذا خضتها انقلبت أعوانا لك
توصلک الی المقصود. القوات یعنی کاٹ دینے والی چیزیں، منزل مقصود سے ہٹا دینے والی چیزیں. یہ کیا ہے؟ محن، یہ ایسی ازمائشیں ہیں. یتبین بہا، جن سے واضح ہو جاتا ہے الصادق، سچا انسان، من الکاذب، جھوٹے انسان کے مقابلے میں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرنے والی تو ایک دنیا ہے. ایمان لانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں. تب پتہ چلتا ہے کہ کون دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، اس کے آغاز میں ہی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ نعرہ لگائیں گے، دعویٰ کریں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کے دعوے کو قبول کر لیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. میرا یہ سسٹم نہیں ہے، میرا یہ اصول نہیں ہے، میری یہ سنت نہیں ہے، میرا یہ طریقہ نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، انہیں بھی آزمائشوں میں مبتلا کیا. یا اللہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون ہے دعوی ایمان میں سچا اور کون ہے دعوی ایمان میں جھوٹا. اور آپ وہ آیت بھی جانتے ہیں سورہ بقرہ کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. کہ تم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تمہاری وہ حالت نہیں ہوئی جو حالت ان لوگوں کی ہوئی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. ان پہ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئیں کہ زلزلوا، ہل کر رہ گیا، انہیں جھنجھوڑا گیا اچھی طرح، انہیں سمجھ لگ گئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ رسول بھی کہہ اٹھے، رسول پہ ایمان لانے والے بھی بول اٹھے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. اور میں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، کعبہ شریف میں موجود ہیں اور آپ سے آپ کے اصحاب کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے نصرت، مدد اور تائید کیوں نہیں طلب کرتے، یعنی کہ ہمارا بہت برا حال ہے، بڑا ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا کہ تم اتنی جلدی گھبرا گئے ہو. مفہوم یہ تھا آپ کے الفاظ کا، تم اتنی جلدی پریشان ہو گئے ہو، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ ایک آدمی کو لایا جاتا ایمان کی وجہ سے اور اسے کھڑا کر کے اس کے سر کے بیچ میں آرا رکھا جاتا اور اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ ایمان پہ قائم رہتا. یعنی کہ آرا دیکھ لیتا، آرا اس کے سر پہ رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی یہ نہیں کہتا تھا چلو جی میں ایمان کو ترک کرتا ہوں. اتنی شدید تکلیف کو برداشت کر لیتا، اتنی بری موت کو قبول کر لیتا، لیکن ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا. اور کتنے ہی لوگ تھے، اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ سلوک ہوا ایمان کی وجہ سے کہ انہیں لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی ہڈیوں کو اور ان کے گوشت کو الگ الگ کر دیا گیا. تو یہ ہے کہ القوات محن، کہ یہ آنے والی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ وہ ایسی ازمائشیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے، جن سے واضح ہوتا ہے کہ سچا انسان کون ہے من الکاذب، جھوٹے کے مقابلے میں. فَإِذَا خُضْتَهَا، جب آپ ان میں داخل ہو جائیں، کن میں؟ ان ازمائشوں میں.
انقلبت اعوانا لک، تو یہ آپ کی مددگار بن جائیں گی. یہ آزمائشیں آپ کے لیے کیا بن جائیں گی؟ مددگار. توصلک الی المقصودی، یہ آپ کو پہنچا دے گی کہاں؟ منزل مقصود پہ. آنے والی آزمائشیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ کئی دشمن ہیں انسان، ان میں سے ہو سکتا ہے کئی ایک کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے، وہ آپ کے ساتھی بن جائے. اور ایسا ہوتا ہے. اہل حدیث لوگ، سلفی لوگ، اہل توحید لوگ جب کہیں مسجد بنانے لگتے ہیں تو بہت سے لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ ان کی مسجد اس محلے میں نہیں بننے دینی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک مثال نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ وہ جو مسجد بنانے میں رکاوٹ ہوتے ہیں کل کو وہی مسجد چلانے والے بن جاتے ہیں. مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے وہی لوگ بن جاتے ہیں. تو یعنی کہ آپ ہمت کریں، مصائب سے ڈرے نہیں، آزمائشوں سے ڈرے نہیں، ایمان قبول کریں اور ایمان کے پیغام کو عام کریں، قرآن کے پیغام کو عام کریں. یہ مصیبتیں آپ کے لیے کیا بن جائیں گی؟ آپ کی معامل بن جائیں گی. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں پچھلے جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اس میں محن کا ترجمہ کیا تھا جی؟ آزمائشیں. ایسے ہی ہے. الصادق سچ کہنے والا، الکاذب جھوٹ کہنے والا. خذتا آپ داخل ہوں. انقلبت یہ ہو جائیں گی، تبدیل ہو جائیں گی. آوانن مددگار. تو اب ہے نیا جملہ، نئی حکمت، نیا قول کہ الدنیا کامرأۃ بغی لا تثبت مع زوج. دنیا بدکاری کرنے والی، زنا کرنے والی عورت کی طرح ہے. وہ بدکاری کرنے والی عورت جو ایک خامند کے ساتھ نہیں رہتی. لا تثبت، وہ ایک خامند کے ساتھ گزارا نہیں کرتی. کبھی اس کے ساتھ بدکاری کر رہی ہوگی، کبھی اس کے ساتھ کر رہی ہوگی. تو دنیا ایسے ہی ہے. دنیا کا پیچھا کرنے والوں، دنیا سے محبت کرنے والوں، دنیا کی خاطر دین کو قربان کرنے والوں، دنیا کی خاطر اللہ اللہ کے رسول کو پیچھے کرنے والوں، امام ابن القیم رحمہ اللہ آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ آپ کی نہیں ہے. یہ آپ کو چھوڑ جائے گی، یہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی. یہ زنا کرنے والی عورت کی طرح ہے جو کبھی اس کی دوست بنی ہوتی ہے، کبھی اس کی دوست بنی ہوتی ہے. اور چونکہ وہ حسین و جمیل ہوتی ہے، کون؟ دنیا. زنا کرنے والی عورت بھی اور دنیا بھی، دونوں ہی. تو وہ عورت حسین و جمیل ہوتی ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ میری بن جائے، لیکن اس کو کیا لگے کسی سے؟ آج اس کو اس نے پیسے دیے، وہ اس کی حاجت کو پورا کر رہی ہے، اور کل کو کسی اور کے بستر پہ ہوگی. تو یہی صورتحال کس کی ہے؟ دنیا کی. آپ کو دنیا سے پیار ہے، دنیا کو آپ سے پیار نہیں ہے. ہاں، دنیا میک اپ کر کے خوبصورت بن کے سنور کر سامنے آتی، ہر ایک کو دعوت دے رہی ہوتی ہے، بلاتی ہر ایک کو ہے، لیکن حقیقت میں وہ کسی کی بھی نہیں ہے. تو بغین بدکار، بغین کا اس لفظ کا استعمال عورتوں پہ ہی ہوتا ہے. ان کے مرد اگر بدکاری کرے تو اس پہ اس لفظ کا استعمال نہیں ہوتا. انما تخطب الازواج، سوائے اس کے نہیں، تخطب وہ پیغام بھیجتی ہے. کون؟ بدکار عورت. الازواج مختلف خامدوں کو، مختلف مردوں کو. لیستحسنوا علیہا، تاکہ انہیں اچھا سمجھا جائے، علیہا اس عورت کی وجہ سے، اس عورت کے پاس آنے کی وجہ سے. فلا ترضى بالدیاثۃ، وہ راضی نہیں ہوتی بالدیاثۃ، بغیرتی پہ. کیوں جی؟
زنا کرنے والی عورت کیا بغیرتی پہ راضی نہیں ہوتی؟ یہی تو اس کا کام ہے، بغیرت بننا. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ایسا جب جملہ آ جاتا ہے کہیں کہیں کتاب میں تو وہاں پہ کافی وقت لگ جاتا ہے اس کو حل کرنے میں. تو اس پہ میرا کافی ٹائم لگا. پھر پتہ چلا جی باقی نسخوں میں یہ ہے کہ فلا ترضى الا بالدیاثۃ، فلا ترضى الا بالدیاثۃ، کہ یہ عورت جو ہے یہ راضی نہیں ہوتی مگر کس پہ؟ بغیرت ہونے پہ، بے حیا ہونے پہ. یعنی کہ کوئی بھی مرد اس پہ یہ مطمئن نہیں ہوگی کہ میں زندگی اس کے ساتھ گزار لوں، میں ہمیشہ کے لیے اس کی بن جاؤں، میں اس کے نکاح میں آ جاؤں اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں. نہیں، وہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی. وہ کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس اسی انداز سے پوری عمر گزار دے گی، الا یہ کہ کسی کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے. تو امام صاحب کہتے ہیں دنیا بالکل ایسے ہی ہے، یہ بدکاری کرنے والی عورت کی طرح ہے. آج کسی کے پاس اور کل کسی اور کے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس. یہ مکان جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ پہلے کسی اور کا تھا، اور اس سے پہلے یہ جگہ کسی اور کی تھی، اس سے پہلے کسی اور کی تھی. آج آپ مطمئن ہیں کہ یہ میرا ہے، جبکہ یہ کل کسی اور کا ہوگا، آپ کا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے امام صاحب کا کہ اس دنیا میں دل نہ لگائیں، اس دنیا کی وجہ سے آخرت تباہ و برباد نہ کریں، اس دنیا کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کریں. اس کے بعد شعر لے کر آئے ہیں امام صاحب، میزت بین جمالها وفعالها فاذا الملاحة بالقباحة لا تفی حلفت لنا الا تخون عہودنا فكأنها حلفت لنا الا تفی. کہتا ہے شاعر کہتے ہیں کہ میزت بین جمالها وفعالها، میں نے اس کے حسن و جمال، اس عورت کے، اپنی محبوبہ کا شاعر تذکرہ کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں نے اس عورت کے حسن و جمال اور اس کے کردار کے درمیان کیا کیا؟ فرق کیا، یعنی کہ دونوں کا جائزہ لیا کہ اس کا حسن و جمال کیا کہتا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی عادات کیا ہے. فَإِذَا، تو اچانک، یعنی کہ نتیجہ بتا رہا، نتیجہ کیا نکلا؟ تو اچانک خلاف توقع نتیجہ یہ نکلا کہ الملاحۃ، الملاحہ خوبصورتی، خصوصاً چہرے کی خوبصورتی. یہیں سے وہ نام ہوتا ہے نا لڑکیوں کا، کیا؟ ملیحہ، خوبصورت چہرے والی. کہتے فَإِذَا الْمَلَاحَةُ، تو خلاف توقع الملاحۃ، خوبصورتی، چہرے کی خوبصورتی، بالقباحہ، قباحہ کس کو کہتے ہیں؟ بدصورتی. تو وہ لڑکی جو ہے، وہ محبوبہ جو ہے، ایک طرف تو اس کے چہرے کا حسن و جمال ہے، دوسری طرف اس کا برا کردار ہے. کہتے فَإِذَا الْمَلَاحَةُ بِالْقُبَاحَةِ لَا تَفِي، تو نتیجہ یہ نکلا کہ چہرے کا حسن و جمال وہ اس کی بدصورتی کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا. یہ دونوں چیزیں برابر برابر نہیں تھیں، بلکہ کردار کی بدصورتی کہیں آگے تھی، کردار کی بدصورتی کہیں آگے تھی. حلفت لنا، اس نے ہمیں قسم دی تھی، اس نے ہمیں قسم دی تھی، ہمارے لیے قسم اٹھائی تھی. کیا قسم اٹھائی تھی؟ کہ اللہ تخون عہودنا، کہ وہ ہم سے کیے گئے وعدوں میں خیانت نہیں کرے گی، وعدوں پہ پکی رہے گی. لیکن اس کے کردار نے کیا بتایا؟ فَكَأَنَّهَا حَلَفَتْ لَنَا، گویا کہ اس نے ہمیں قسم یہ دی تھی کہ اللہ تفیق، وہ ہم سے وفا نہیں کرے گی.
تو یہی صورتحال کس کی ہے؟ دنیا کی. تو دنیا اس عورت کی طرح ہے جس کا تذکرہ کس نے کیا ہے؟ شاعر نے کیا ہے. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں السیر فی قلبها سیر فی ارض مسبعہ. السیر چلنا، فی طلبها اس کی تلاش میں، اس کی طلب میں. کس کی طلب میں؟ دنیا کی طلب میں. سیر یہ چلنا ہے ایسی زمین میں، مسبعۃ جس میں بہت درندے ہیں. دنیا تلاش کرنے کے لیے نکلنا ایسے ہی ہے گویا کہ آپ ایک ایسے جنگل میں چل رہے ہیں جہاں شیر ہی شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں. تو کیا بنے گا پھر آپ کا؟ بچ جائیں گے؟ محفوظ رہیں گے؟ نہیں، آپ ان کا شکار ہو جائیں گے. تو دنیا کی تلاش میں نکلنا ایسے ہی ہے. جب دنیا کی تلاش میں آپ نکلیں گے تو آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. وَالسِّبَاحَةُ فِيهَا، اور دنیا کی تلاش میں کیا کرنا؟ تیرنا. کیونکہ اگر آپ دنیا کی تلاش میں تیر رہے ہیں، سمندر میں اتر گئے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ سباحۃ فی غدیر تمساح. تمساح کس کو کہتے ہیں جی؟ مگرمچھ. تو یہ تیرنا ہے، تیراکی کرنا ہے مگرمچھ کے تالاب میں. جس تالاب میں مگرمچھ رہتے ہوں وہاں تیراکی کرنا کیسا رہے گا جی؟ مگرمچھ آپ کو بڑی جلدی اپنا شکار بنائے گا اور آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی. کوئی نام لینے والا بھی شاید نہ بچے. تو امام صاحب کہہ رہے دنیا کی تلاش میں نکلنا ایسے ہے جیسے آپ درندوں والے کسی جنگل میں چل رہے ہوں یا آپ کسی ایسے تالاب میں تیر رہے ہوں جس میں مگرمچھ ہی مگرمچھ ہے. المفروح به منہا هو عین المحزون علی. منہا کی ضمیر کہاں جا رہی جی؟ دنیا. کہ دنیا میں سے المفروح به جس پہ آپ خوش ہوتے ہیں، دنیا کی وہ چیزیں جن پہ آپ کیا ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں، جن کے پا لینے پہ آپ بڑے مطمئن ہیں. آپ مطمئن ہیں کہ میرے پاس یہ مکان ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس فلاں دنیا کی چیز ہے، میرے پاس دنیا کی فلاں نعمت ہے. تو کہتے ہیں کہ دنیا میں سے جن چیزوں پہ خوش ہوا جاتا ہے وہ عین المحزون علیہ، یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کیا لگتا ہے؟ غم لاحق ہوتا ہے. آپ خوش ہیں کسی مکان کو پا لینے پہ، کسی گاڑی کو حاصل کر لینے پہ، اور یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی؟ زائل ہو جائے گی. تو آپ کو غموں میں ڈال دے گی، پریشانیوں میں مبتلا کر دے گی. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ اس ختم ہو جائے گی، پریشانیوں میں مبتلا کر دے گی، ورنہ کئی چیزیں ختم ہوئے بغیر بھی آپ کو پریشان کرتی ہیں، موجود ہوتی ہیں تو پریشان کرتی ہیں آپ کو. ٹینشنیں آتی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. مثال کے طور پہ کوئی اچھی لڑکی مل گئی آپ کو جس سے آپ شادی کرتے ہیں، آپ بڑے خوش ہیں، لیکن وہی لڑکی آپ کے لیے باعث غم بنتی ہے، کل کو آپ کو ٹینشنوں میں ڈالتی ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرتی ہے. آلامها متولدۃ من لذاتها، اس کی دردیں، اس کی تکلیفیں کس کی؟ دنیا کی. متولدۃ یہ پیدا ہوتی ہیں کہاں سے؟ من لذاتها، اس کی لذتوں سے. جہاں سے آپ لذت محسوس کرتے ہیں دنیا میں، وہیں سے آپ کو تکلیفیں ملتی ہیں. دنیا کی جس لذت کو پا کر، جس نعمت کو پا کر، جس خزانے کو پا کر آپ خوش ہوتے ہیں،
وہ اسی چیز سے آپ کو تکلیفیں ملتی ہیں، پریشانیاں ملتی ہیں، ٹینشنیں ملتی ہیں۔ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اور لذتیں ہیں اس کو اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں غریب آدمی جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری حاصل کرتا ہے، تو اسی سے 2 کلو آٹا خریدا، سبزی خریدی اور کھانا کھایا اور سو گیا۔ اب اگر یہ نمازی ہے، اذکار کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہے، بڑا خوش ہو کے سوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن مالدار کو آپ دیکھیں جس کے پاس نعمتیں ہیں، وہ بیچارہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ گھر کے باہر اس نے سیکورٹی گارڈ بھی کھڑے کر رکھے ہیں، دیواروں کے اوپر بڑی اونچی کیا لگا رکھی ہیں، لوہے کی باڑ لگا رکھی ہے، اور پھر بھی تھوڑی سی آواز آ جائے تو نیند اس کی کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کہ ڈاکو نہ آ رہے ہوں، یہ نہ ہو رہا ہو، وہ نہ ہو رہا ہو، اور پھر اس کے اوپر حملے ہو بھی جاتے ہیں۔ تو یہ حملے کیوں ہوتے ہیں؟ نعمتوں کی وجہ سے۔ غریب کے گھر پہ ڈاکہ پڑتا ہے نہیں، کیونکہ کچھ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ وَأَحْزَانُهَا، اور اس دنیا کے غم جو ہے، من افراحها، اس دنیا کی خوشیوں سے ہیں۔ اس کے بعد شعر لے کر آئے ہیں جو اس حکمت کی جو انہوں نے ابھی بیان کی ہے، اس حکمت کی تائید کر رہا ہے۔ وہ شعر مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا، مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا۔ مآرب اس کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ولی فیہا مآرب اخری قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ وما تلک بیمینک، موسیٰ آپ طور پہاڑ پہ آئیں، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا تھا ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، توکل علیہا، اس پہ ٹیکے لگاتا ہوں، اور ان کے ذریعے میں پتے جاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اور اس میں کئی اور بھی حاجتیں ہیں، کئی اور بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، کئی اور بھی مقاصد ہیں۔ تو معارف کا معنی کیا ہوا؟ مقاصد، حاجات، ضرورتیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ حاجتیں، کچھ ضرورتیں، کچھ مقاصد کانت فی الشباب لأہلها عذابا، وہ جوانی میں اپنے اصحاب کے لیے کیا تھی؟ مٹھاس تھی۔ کچھ ضرورتیں جوانی میں اپنے اصحاب کے لیے کیا تھی؟ مٹھاس تھی۔ فصارت فی المشیب عذابا، لیکن بڑھاپے میں وہ کیا بن گئی؟ عذاب بن گئی۔ المشیب بڑھاپا، شباب جوانی، عذاب مٹھاس۔ یہ عذاب عین کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ، اور عذاب عین کے اوپر زبر کیا؟ سزا، عذاب، عقوبت۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہی چیزیں جو جوانی میں مٹھاس تھیں، وہی چیزیں بڑھاپے میں کیا بنی؟ عذاب بنی۔ یہی بات امام صاحب اوپر کہہ چکے ہیں کہ دنیا کی جن چیزوں کو آپ نعمت سمجھتے ہیں، انہی سے آپ کو عذاب ملتا ہے، ٹینشنیں ملتی ہیں۔ بلکہ یہیں سے وہ حدیث یاد آ گئی، زکوٰۃ والی حدیث، کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، سونے چاندی کے خزانے ہیں، اور زکوٰۃ نہیں دیتا، تو روز قیامت سونے چاندی کے یہ خزانے یہ کون سی شکل اختیار کریں گے؟ گنجے سانپ کی، اور گنجا سانپ جو ہے وہ گلے کا کیا بن جائے گا؟ توق الہار بن جائے گا، اور پھر اپنے مالک کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو دیکھیے اس کا اپنا مال اس کے لیے عذاب بنا کہ نہ بنا۔ اور دوسری زکوٰۃ کی حدیث کہ جو جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کو میدان میں، چچلے میدان میں کیا کیا جائے گا؟ لٹا دیا جائے گا، اور اس کے وہ جانور جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، باری باری اس کے اوپر چڑھیں گے، اس کو روندیں گے، اور بار بار یہ عمل ہوتا رہے گا، دہرایا جائے گا یہ عمل۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ اس کو روند کے چلے گا، نہیں، پھر آئیں گے، پھر روندیں گے، پھر آئیں گے، پھر روندیں گے۔ تو اس کے اپنے جانور جن سے اسے بڑی محبت تھی، اس کے لیے کیا بن گئے؟ عذاب بن گئے۔
اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها في نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سونے چاندی کے خزانے جو ہیں ان کو شکل دی جائے گی کس کی؟ تختیوں کی، اور ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان تختیوں کے ذریعے اس آدمی کی پشت کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا تھا. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں طائر الطبع يرى الحب وعين العقل ترى الشرك غير ان عين الهوى عمياء. کہتے ہیں کہ مزاج کا پرندہ، انسان کے مزاج کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ پرندے سے. مزاج کا پرندہ یر الحبا، وہ دیکھتا ہے کس کو؟ دانے کو. کیا مطلب؟ شکاری کہیں پہ دانے پھینکتا ہے کسی پرندے کو شکار کرنے کے لیے. اب یہ پرندہ جو ہے دانا دیکھتا ہے اور وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اس کی نگاہ کس پہ ہے؟ دانے پہ. اور اس کی نگاہ کس پہ نہیں ہے؟ شکاری پہ، اس کے پھندے پہ. تو یہ ہے طائر الطبعی کہ مزاج کا جو پرندہ ہے یر الحبا، وہ کس کو دیکھتا ہے؟ دانے کو. وعین العقلی، اور عقل کی جو آنکھ ہے ترشرہ کا، وہ دیکھتی ہے شکاری کے جال کو. جس کی عقل صحیح سلامت ہے، جس کی عقل صحیح کام کرتی ہے، وہ سمجھ آتا ہے کیا کہ مجھے شکار کیا جا رہا ہے، مجھے جال میں ڈالا جا رہا ہے، مجھے پھندے میں پھنسایا جا رہا ہے. اور یہ پھندا کون پھینکتا ہے ہمارے لیے؟ یہ جال کس کا ہے؟ شیطان کا، ابلیس کا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ نوجوانوں کو عادت کہاں سے پڑتی ہے سگریٹ پینے کی، نشہ کرنے کی؟ پہلی بار دوست سگریٹ تحفہ کے طور پہ پیش کرتی ہیں. یہ ہوتا ہے ان کا پھندا، یہ ہوتا ہے ان کا شکاری کا جال. اور نشہ جو پہلی بار ملتا ہے وہ کیسے ملتا ہے جی؟ پیسوں میں نہیں، فری میں ملتا ہے. نشہ بیچنے والا فری میں دیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ایک دفعہ اگر اس نے پی لیا تو پھر اس کے بعد یہ بار بار خریدنے کے لیے میرے پاس آئے گا. تو یہ اس کے پھندے ہوتے ہیں. لیکن یہ پھندا، یہ جال کس کو نظر آتا ہے؟ جس کی عقل صحیح کام کرتی ہو. ورنہ انسان کا جو مزاج ہے اور جو خواہشات ہیں وہ تو نہیں دیکھتی کس کو؟ جال کو اور پھندے کو. غیر ان عین الہوا، لیکن خواہش پرستی کی جو آنکھ ہے عمیا، وہ تو بالکل ہی اندھی ہوتی ہے. وہ بالکل اندھی ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھتی فائدہ اور نقصان. بس اس کو یہ دیکھنا ہے کہ خواہش پوری ہونی چاہیے. دل کر رہا ہے شراب پینے کو، بس پینی ہے. کیا ہوگا دیکھا جائے گا. دنیا میں کیا ہوگا؟ پکڑا جاؤں گا، بدنام ہو جاؤں گا، کوئی پرواہ نہیں. آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ یہ آنکھ کیا ہے؟ اندھی ہے. اس کے بعد امام صاحب شعر لے کر آئے ہیں اسی حکمت کی تائید میں، اسی قول کی تائید میں کہ وعین الرضا عن کل عیب کلیلہ کما ان عین السخط تبدی المساویہ. کلیلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمزور، نہ دیکھنے والی. عین کا معنی آنکھ. سخط کا معنی کیا؟ ناراضگی. تبدی ظاہر کر دیتی ہے، المساوی برائیوں کو. شاعر کہتا ہے کہ رضامندی والی آنکھ
عن کل عیب قلیلہ، ہر عیب سے اندھی ہو جاتی ہے. یعنی کہ جب آپ کسی پہ راضی ہوں، آپ کسی پہ مطمئن ہوں، کسی کو آپ چاہتے ہوں، کسی سے محبت کرتے ہوں، تو اس کا کوئی عیب آپ کو نظر نہیں آتا. آپ مجنون کو دیکھ لیں، اس کو لیلا میں کوئی عیب نظر آتا تھا؟ نہیں، اندھا ہو گیا تھا اس سے محبت میں. اور شعر بھی کہتا تھا دنیا والوں کو لیلا میں بڑے عیب نظر آئے، لیکن مجنون کو کوئی عیب نظر نہیں آیا. کما ان عین السخطی، جیسا کہ ناراضگی کی آنکھ تبدی زہر کر دیتی ہے المساویہ، سب عیوب کو، سب برائیوں کو. یعنی کہ جب آپ کسی کو نہ چاہتے ہوں، کسی سے نفرت کرتے ہوں، تو اس میں آپ کو ہر طرح کے عیب نظر آئیں گے، وہ بھی نظر آئیں گے جو اس پہ موجود نہیں ہے. تو یہاں پہ امام صاحب نے کیا پیغام دیا ہے کہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے نہ بھاگیں، خواہشات نفس پہ کنٹرول کریں، اس کو لگام دیں. اپنی خواہشات نفس کو قرآن و حدیث کی نصوص میں تولیں. قرآن و حدیث کی نصوص جن خواہشات نفس کو پورا کرنے کی اجازت دے ان کو پورا کریں، اور جہاں پہ اجازت نہ دے وہاں پہ پورا نہ کریں. یہ نہیں جی میں بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہوں جی، میں اپنی ہر خواہش کو پورا کرتا ہوں جی، میں جناب والا بس ادھر دل میں آیا، میں نہیں دیکھتا کیا ہوگا. تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. عقل مند وہ ہے کہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ مجھے جو خواہش اس وقت میرے دل میں مچل رہی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے یا نہیں. پورا کروں گا تو کیا نقصان ہے، نہ پورا کروں تو کیا فائدہ ہے. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں تزخرفت الشہوات لأعین الطباع فغض عنها الذین یؤمنون بالغیب. تزخرفت کا معنی کیا ہے؟ سجنا، آراستہ ہونا، مزین ہونا. تزخرفت یعنی کہ سج گئی، آراستہ ہو گئی، مزین ہو گئی. کون؟ الشہوات. شہوات کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات نفس، وہ چیزیں جن کو انسان چاہتا ہے. اللہ تعالی نے بتایا قرآن کریم میں شہوات کیا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. شہوات کیا ہیں جی؟ عورتیں. انسان جن چیزوں کو چاہتا ہے وہ کیا؟ عورتیں. انسان کن کو چاہتا ہے؟ بیٹے. اور کیا جی؟ سونے چاندی کے ڈھیر، اور گھوڑے وغیرہ، جانور، مال مویشی، کھیتی، باغات، زمینیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو انسان پسند کرتا ہے. تو کہتے تزخرفت الشہوات، یہ من چاہی چیزیں یہ آراستہ ہو گئی ہیں، مزین ہو گئی ہیں. لأعین الطباع، مزاج کی آنکھوں کے لیے. فغض عنہا، تو ان چیزوں سے چشم پوشی کر لی. چشم پوشی مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر لی. ان چیزوں سے چشم پوشی کر لی ان لوگوں نے جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی. کس پہ؟ غیب پہ، بن دیکھے جو ایمان لاتے ہیں. جن کا اللہ پہ بن دیکھے ایمان ہے وہ دنیا کی ان چیزوں سے مرعوب اور متاثر نہیں ہوتے. جن کا جنت پہ ایمان ہے، جنت کی جن کو تلاش ہے، جو جنت کی نعمت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ ان چیزوں سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے. وَوَقَعَ تَابِعُوهَا، اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، وہ گر پڑے فی بیداء الحسرات، حسرتوں کے صحرا میں. ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے گر پڑے ہیں کہاں؟ حسرتوں کے صحرا میں.
یعنی کہ ان کو بڑا پچھتاوا ہوگا، بڑی ندامت ہوگی اس حرکت کی. فَأُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پس وہ لوگ ہیں کون جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں اپنے رب کی طرف سے دی گئی ہدایت پہ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 5. ہؤلاء یقال لہم، اور یہ جو ہے ان سے کہا جائے گا. یہ کون؟ جو دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، آخرت کو بھول گئے، رب کو بھول گئے، ان سے کہا جائے گا کلو، کھاؤ، وتمتعوا قلیلا، اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، انکم مجرمون، یقیناً تم مجرم ہو، یعنی کہ تمہیں سزائیں ملنے والی ہیں. دنیا کی یہ نعمتیں، ان سے فائدہ اٹھا لو، چند دن کے مزے اڑا لو، تم مجرم ہو، ان قریب تمہیں سزا ملے گی. تو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کھا لو، فائدہ اٹھا لو، یہ اجازت نامہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وارننگ ہے. اور یہ آیت ہے سورہ مرسلات کی، آیت نمبر 46. نئی حکمت کہتے ہیں لما عرف الموفقون قدر الحیات الدنیا وقلت المقام فیہا. الموفقون جن کو توفیق دی گئی. توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی. تو جو توفیق والے ہیں انہوں نے پہچان لیا دنیاوی زندگی کی قدر کو، اس کے مقام کو، اس کی حیثیت کو. وقلت المقام فیہا، اور دنیاوی زندگی میں تھوڑا ہی رہنے کو پہچان لیا کہ دنیا کی زندگی کی کیا قدر و قیمت ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. کیا آتا جی؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا ہے. اور کیا فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا سے ایک قطرہ بھی پینے کے لیے نہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ بھی حدیث آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ نبی علیہ السلام گزرے تو ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی جو پھول چکی تھی، بدبو سے آ رہی تھی. آپ نے کہا کہ یہ کون خریدے گا، اور قیمت بھی آپ نے بتائی، اتنے میں کون خریدے گا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم اس کو فری میں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کہہ رہے اتنے میں کون خریدے گا. فرمایا یہی مثال ہے کس کی؟ دنیا کی زندگی کی، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. تو جب پہچان لیا توفیق والوں نے دنیاوی زندگی کی قدر کو، اس کے مقام کو، وقلت المقام فیہا، اور اس میں رہنے کے کم عرصے کو، پہچان گیا کہ دنیا کی ذاتی طور پہ حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، اور ہم نے دنیا میں رہنا بھی تھوڑی دیر ہے. تو اماتوا فیہا الہوی، تو انہوں نے اس دنیا کے بارے میں جو اپنی خواہش تھی اس کو کیا کیا؟ مار دیا. طلبا لحیات الابد، ابدی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، ابدی زندگی کو پانے کے لیے، اخروی زندگی کو پانے کے لیے انہوں نے اس دنیا کے متعلق جو اپنی خواہشات تھیں ان کو کیا کیا؟ مار دیا. لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد من تهبه العدو منهم في زمن البطالة. جب وہ بیدار ہوئے غفلت کی نیند سے. کون؟ توفیق والے. نیند تو آ جاتی ہے نا کبھی کبھی، سونا نیند تو آ جاتی ہے. تو غفلت کی نیند، جب غفلت کی نیند میں کبھی ڈوبے کبھی غافل ہوئے، تو جب وہ بیدار ہوئے غفلت کی نیند سے تو استرجعوا، انہوں نے دوبارہ حاصل کیا، بالجدی، محنت کر کے. کیا حاصل کیا؟ اس مال کو
جو دشمن ان سے چھین چکا تھا، فی زمن البطالہ، بیکاری کے زمانے میں، کام نہ کرنے کے زمانے میں، عمل نہ کرنے کے زمانے میں، غفلت کے زمانے میں. استرجعوا، دوبارہ حاصل کیا. بالجد، الجد کس کو کہتے ہیں؟ محنت کر کے، مشقت کر کے. انتہابا، چھین لیا. زمن البطالہ، بطالہ کس کو کہتے ہیں؟ کام نہ کرنے کا زمانہ، عمل نہ کرنے کا زمانہ، غفلت کا زمانہ. تو یہ ہے توفیق والے. پہلے نمبر پہ انہوں نے اپنی خواہشات دنیا کو مار دیا آخرت پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے. دوسرے نمبر پہ جب کبھی غفلت کی نیند ان پہ طاری ہوئی، جو ہی بیدار ہوئے انہوں نے اتنی محنت کی کہ جو کچھ ضائع ہو گیا تھا غفلت کے زمانے میں اس کو بھی حاصل کر لیا. فلما قالت علیہم الطریق، جب ان کے لیے راستہ طویل ہو گیا. کیا مطلب راستہ طویل ہو گیا؟ جنت کے راستے پہ چل پڑے ہیں لیکن جنت آنے کا نام ہی نہیں لے رہی. منزل بڑی دور لگنے لگی. تو جب ان کے لیے راستہ کیا ہو گیا؟ طویل ہو گیا. تو تلمحوا المقصد، تو انہوں نے اپنی نگاہ ڈال دی کس پہ؟ مقصد پہ، کہ ہمارا مقصد کیا ہے. تو جب مقصد پہ نگاہ پڑی تو پھر راستے کی طوالت اور راستے کی مشقتیں ان کے لیے کیا ہو گئی؟ آسان ہو گئی. فقارب علیہم البعید، تو جو چیز دور تھی ان کے لیے کیا ہو گئی؟ قریب ہو گئی. وَكُلَّمَا أَمَرَّتْ لَهُمُ الْحَيَاةُ، اور جب بھی امرت کڑوی ہوئی ان کے لیے، الحیات کیا؟ زندگی. حلا لهم تذکروا هذا یومکم الذی کنتم توعدون، تو ان کے لیے یہ یاد کرنا خوشگوار ہو گیا کہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون. حلا میٹھا ہو گیا، خوشگوار ہو گیا. لہم ان کے لیے کیا میٹھا ہو گیا، کیا خوشگوار ہو گیا، کیا عمدہ ہو گیا؟ تذکروا، یہ یاد کرنا. کیا یاد کرنا؟ اس آیت کو. کس آیت کو؟ کہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 103 103. یہ کن سے کہا جائے گا جی ھذا یومکم الذی کنتم توعدون؟ یہ جنتیوں سے کہا جائے گا، یہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا. اصل میں آیت شروع سے کیسے ہے کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ، کہ یہ جو جنتی لوگ ہیں جن پہ اللہ راضی ہے، لا یسمعون حسیسہا، یہ جہنم کی آواز نہیں سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان نعمتوں میں جو خود وہ چاہیں گے، من چاہی نعمتوں میں رہنے والے ہوں گے. اور جو بہت بڑی گھبراہٹ ہے، جو آنے والی آخرت میں بہت بڑی گھبراہٹ، یہ ان کو غمگین نہیں کرے گی. بہت بڑی پریشانی، بہت بڑی گھبراہٹ سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ جب موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و جہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، تو یہ بہت بڑی گھبراہٹ ہوگی جہنمیوں کے لیے. اس کا مطلب میں ہمیشہ ہی جہنم میں رہنا ہے. تو فرمایا یہ بہت بڑی گھبراہٹ جو ہے ان کو پریشان نہیں کرے گی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ان کا تو فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے. جنت میں لے جانے کے لیے ان کا فرشتے کیا کر رہے ہوں گے؟ استقبال کر رہے ہوں گے. اور ان سے کہا جائے گا اس موقع پہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تمہیں بشارتیں دی جاتی تھیں، تمہیں کہا جاتا تھا تمہیں جنت ملے گی، تمہیں کہا جاتا تھا تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمتیں ملیں گی جو تم نے کبھی سوچی بھی نہیں، کبھی دیکھی بھی نہیں، کبھی سنی بھی نہیں. تو جب بھی دنیا میں زندگی ان کے لیے کڑوی ہوئی، اہل ایمان کے لیے جب بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یہ احتیاط کر کے انہوں نے اپنی کرواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کر لیا.
تو یہ کن کا تذکرہ ہوا ہے؟ اہل توفیق کا، جنت والوں کا. اور یہ اہل توفیق کون ہیں؟ جو دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھ گئے، جنہوں نے دنیا کو اس سے زیادہ حیثیت نہیں دی جو اس کی حیثیت بنتی ہے، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ ہم نے اس دنیا میں تھوڑی دیر ہی رہنا ہے اور ہمیں کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوگا. انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ رب العزت امام ابن القیم رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے، جو اتنے اچھے اقوال ہمارے سامنے رکھتے ہیں، حکمت بری باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بس یہ اعلان ہے کہ آئندہ درس جو ہے وہ جس وقت آج شروع ہوا ہے اس سے 10 منٹ پہلے شروع ہوگا. 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے نہیں بلکہ 10 منٹ پہلے یہ درس شروع ہوگا. اور یہ بھی بتا دوں، ایک بہن کا ایک دن میسج آیا تھا کہ یہ سمجھ نہیں آتی، روز ٹائم تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اصل میں عشاء کی نماز کا جب وقت تبدیل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی درس کا وقت بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ وقت پہ یہ درس سنیں اور وقت پہ سونے والے بنیں اور صبح اٹھنے والے بنیں. اس لیے درس کو پھر عشاء کے بعد جلدی سے جلدی شروع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ وقت عشاء کے بعد کا ہوتا ہے. وہاں کے لحاظ سے جہاں پہ میں موجود ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پہ یہ وقت مغرب کے بعد کا ہو یا کوئی اور ہو. بہرحال اللہ تعالی ہمیں علم و عمل حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.